الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى قال اللہ تبارک وتعالی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم وقال النبی صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت به او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے اتباع رسول اور اس کے تقاضے۔ اس دنیا میں مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے بے شمار بڑے اور چھوٹے لوگ آئے اور چلے گئے۔ ان میں بہت بڑے بڑے جرنیل بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، فاتح عالم بھی تھے، سپہ سالار بھی تھے، مفکر بھی تھے، دانشور بھی تھے۔ جب وہ دنیا سے گئے تو لوگوں نے ان کی زندگی پہ یوں تبصرہ کیا کہ زندگی نے وفا نہ کی، اگر تھوڑا ٹائم اور مل جاتا تو یہ اپنا کام مکمل کر کے چلے جاتے۔ لیکن ایک شخصیت ایسی بھی تشریف لائی کہ جنہوں نے اس دنیا سے جانے سے 80 یا 82 دن پہلے ان تمام لوگوں کے سامنے جو ان کا کلمہ پڑھنے والے اور ان پہ اعتماد کرنے والے تھے، ان سب کے سامنے ایک بات کی، اور وہ بات یہ تھی کہ میرے صحابہ مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ رب العزت نے مجھے جو کام دے کے دنیا میں بھیجا تھا، کیا وہ کام میں نے پورا کر لیا؟ اللہ کا جو پیغام میری ذمہ داری تھی تم تک پہنچانا، کیا وہ میں نے تم تک پہنچا دیا؟ تو جتنے بھی سننے والے تھے، جن کی تعداد 1.5 لاکھ کے قریب تھی، ان سب نے بیک زبان کہا کہ آپ نے نہ صرف پہنچا دیا بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ اب یہ جو شخصیت تھی، ان کا نام تھا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے ماننے والوں سے اس بات کا اقرار کروا لیا، اور آپ کے جانے کے بعد کسی نے یہ نہیں کہا کہ اگر حضور کو تھوڑا ٹائم اور مل جاتا آپ اپنا کام مکمل کر لیتے۔ کیوں کہ آپ نے انتہائی مختصر دورانیے میں بہت زیادہ کام کر کے دنیا سے اس کی تصدیق دنیا کی زبان میں کروا لی کہ آپ نے نہ صرف اللہ کا پیغام پہنچایا ہے بلکہ اللہ کا پیغام پہنچانے کا آپ نے حق ادا کر دیا۔ جب سب نے یہ تصدیق کی تو پھر اس تبصرے کی گنجائش نہیں رہتی کہ تھوڑا ٹائم اور مل جاتا تو آپ اپنے کام کو مکمل کر لیتے۔ تو حضور نے اس موقع پہ 2 باتیں کی۔ ایک بات اللہ سے کی، اللہ رب العزت سے فرمایا اللہم اشہد، اللہ آپ گواہ رہنا، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم اشہد، اللہ جی آپ گواہ ہو جائیں، یہ کس بات کی تصدیق کر رہے ہیں؟ اور دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں نے پیغام تم تک پہنچا دیا ہے، اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ جو یہاں موجود ہے نا، میرا یہ پیغام یہ رکنا نہیں چاہیے، بلکہ جو یہاں موجود نہیں ہے اس انداز سے دنیا میں پھیل جاؤ کہ میرا یہ پیغام دنیا کے کونے کونے تک پہنچ جائے۔ اور آج اللہ کا بہت زیادہ شکر ہے کہ دھرتی کے جس حصے پہ سورج طلوع ہوتا ہے، اگر وہاں انسان کا زندہ رہنا ممکن ہے، اللہ نے اپنے پیارے حبیب کا صحیح پیغام وہاں تک پہنچا دیا ہے۔ اب حضور کی زندگی کا جو پیغام ہے
ہماری طرف سے اس پیغام، اس نام اور اس کام کے بارے میں دو طرح کے رویے سامنے آئے۔ ایک رویہ تو یہ ہے کہ حضور کی ذات سے لفظوں میں بے پناہ عقیدت کا اظہار کیا گیا، لیکن اس عقیدت اور اس محبت کو جس دلیل سے ثابت کرنے کی ضرورت تھی اس دلیل کی طرف توجہ نہ دی گئی، اور وہ دلیل نہ ہونے کی وجہ سے محبت بھی بے رنگ رہی، پھیکی رہی، اور یوں سمجھیے کہ وہ محبت اپنے انداز کی ہوئی، اس انداز کی نہ ہوئی جو حضور کا اور دین کا مطلوب تھا۔ اب وہ محبت یا وہ دعویٰ یا حقیقت، اس میں فرق کیا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا، کامل مومن، ایمان کی تکمیل نہیں ہو سکتی، حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، یہاں تک کہ اس کی خواہشات میرے پیغام کے تابع نہ ہو جائیں، میرا دین اس کی خواہشات کے تابع نہ ہو بلکہ اس کی خواہشات میرے دین کے تابع ہو جائیں، یہ میری بعثت کا مقصد ہے۔ اور اس تابع ہونے کا نام ہے اتباع رسول۔ اور یہاں ایک بات بڑی زبردست یہ سمجھنے کی ہے، اتباع دلیل ہے دعوی محبت کی۔ حضور سے محبت کا دعوے دار تو ہر مسلمان ہے، ایک پوڈری چرسی کے سامنے بھی جو اگر وہ مسلمان ہے نا، آپ اس کے سامنے بھی حضور کا نام لینا، وہ نشے کی حالت میں بھی اسے یہ پتہ ہوگا کہ جس شخصیت کا نام میرے سامنے لیا جا رہا ہے یہ کوئی معمولی نہیں ہے، یہ میری آخری امید ہے، میرے نجات دہندہ ہیں، اسے ہی پتہ ہے۔ تو یہ جو بات اتباع کی ہے نا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اتباع رسول یہ دلیل ہے دعوی محبت کی جو ہم سب کر رہے ہیں۔ محبت رسول اس وقت تک ثابت نہیں ہو سکتی جب تک کہ اتباع رسول کا مظاہرہ نہ کیا جائے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے والد صاحب کہیں کہ بھائی بیٹا آؤ میرے ساتھ کاروبار میں ہاتھ بٹاؤ یا کھیتی باڑی کرو، باپ دھوپ میں سڑ رہا ہو اور بیٹا چھاؤں میں چارپائی لگا کر سویا ہوا ہو، جب آنکھ کھولے کہے ابا جی آپ بہت پیارے ہیں، پھر کروٹ بدل کے سو جائے۔ والد صاحب دفتر میں کاروبار میں مگن ہیں، مشقت میں ہیں، بیٹا گھر میں سو رہا ہے، جب بات ہوتی ہے کہ مجھ سے کچھ بوجھ ہلکا کرو، مجھ سے کچھ سیکھو، ابا جی آپ سے بہت محبت ہے۔ محبت تو تب ہے نا کہ جب کام میں ہاتھ بٹایا جائے، اتباع کی جائے، پیروی کی جائے، خواہشات کو پورا کیا جائے، ذہن کو سکون دیا جائے، دل کو آرام دیا جائے۔ دعوی محبت کی دلیل اتباع ہے، اور دعوی محبت اگر سچا ہے تو یہ ایمان کو چیک کرنے کا پیمانہ ہے، میرا ایمان کتنا ہے، اس کے لیے کوئی اور تھرمامیٹر نبض سے پتہ نہیں چلتا، منہ میں رکھنے والا جس سے بخار چیک کرتے ہیں اس سے ایمان کا پتہ نہیں چلتا، بی پی چیک کرنے والے سے ایمان کا پتہ نہیں چلتا، ایمان کا پتہ چلتا ہے محبت رسول سے، اگر سچی ہے۔ سچی ہے جتنی ہے اتنا ایمان ہے، جتنا محبت کا گراف اوپر اتنا ایمان اوپر، جتنا محبت کا گراف نیچے اتنا ایمان نیچے، اور سچی محبت وہ ہے جس کے ساتھ اتباع جڑی ہوئی ہے۔ اللہ کا قرآن ہمیں کیا پیغام دیتا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تمہارے دل میں اللہ کی محبت ہے نا تو میری اتباع کرو، میری اتباع کے بغیر محبت الہی بھی ممکن نہیں ہے۔ محبت الہی کا وہ انداز جو میں اللہ سے سیکھ کے آیا ہوں، اس انداز سے اللہ سے محبت کرو میری پیروی میں، تو تمہیں کیا ملے گا؟ دو چیزیں، محبت الہی اتباع رسول کے تناظر میں چلتے ہوئے دو چیزیں ملیں گی، ایک یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کریں گے، سبحان اللہ۔ ہم کہتے ہیں نا یا اللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے جواب آ جائے بندے میں بھی تجھ سے محبت کرتا ہوں، بات ہی ختم ہو گئی۔ اللہ رب العزت اس سے محبت کرتے ہیں جو اللہ سے محبت کرے گا حضور کی اتباع میں، یحببکم اللہ۔ اور دوسرا کام
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، سارے گناہ معاف، اتباع رسول میں محبت الہی۔ اب یہاں پہ دو چیزیں ہیں، قرآن کہتا ہے فَاتَّبِعُونِی بھی کہتا ہے اور اطیعوا اللہ وَاطیعوا الرسول بھی کہتا ہے۔ میرے مطالعے میں اللہ نے اپنے لیے لفظ اتباع استعمال نہیں کیا، میری اتباع کرو۔ اللہ نے اپنی ذات کے لیے لفظ اطاعت استعمال کیا اور اپنے نبی کے لیے اطاعت بھی اور اتباع بھی۔ میں یہ سمجھا کہ اطاعت حکم ماننے کا نام ہے اور اتباع اپنے متبع جس کے پیچھے آپ چل رہے ہیں اس جیسا ہونے کا نام ہے۔ تو ہم اللہ جیسے تو نہیں ہو سکتے، ہم حضور کی تقلید کر سکتے ہیں۔ اطاعت یہ ہے کہ جو کہا مانا جائے، اور اتباع یہ ہے کہ ایک بات جو سنی وہ مان کے بندہ پیچھے چلنے لگ جائے کہ اگلی جو آئے گی وہ بھی ضائع نہ ہو۔ عربی زبان میں گائے کا وہ بچڑا جو گائے کے پیچھے چلتا ہے نا، اسے طبیعہ کہتے ہیں۔ طبیعہ کا مطلب پیچھے پیچھے چلنے والا، جدھر ماں ادھر بچہ، پاؤں پہ پاؤں رکھ کے جاتا ہے۔ ہمارا دین ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے یا نہیں ہے۔ گائے کے بچڑے کو پتہ ہوتا ہے اماں کدھر جا رہی ہے، بکری کو بچے کو پتہ ہوتا ہے ماں جی کدھر جا رہی ہے، جدھر جا رہی ہے پیچھے یہ۔ اس کے پاؤں پہ پاؤں رکھتے ہوئے اسے یقین ہے کہ میری ماں جہاں جائے گی وہاں چارہ ہوگا، وہاں پانی ہوگا، وہاں میرے لیے اچھا ماحول ہوگا۔ ہم اپنے ذہن کو یہ منوا کر کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رستہ ہے آپ کے پاؤں پہ پاؤں رکھ کے ہم نے چلنا ہے، جہاں پہ حضور نے پہنچنا ہے وہ کامیابی کی منزل ہے، اور اس کے بغیر کسی اور پاؤں پہ پاؤں رکھ کے چلنے سے کامیابی کی منزل نہیں مل سکتی۔ اور ہم نے اتباع یہ سمجھی ہے کہ حضور کی جوتی مبارک کا نقشہ بنا کر سینے پہ لگایا جائے اور رج کی حضور کی نافرمانی کی جائے، اور تھوڑا سا اور اگر محبت جوش مارے تو اسی نالین مبارک اسے جھنڈے پہ بنا کر گھر پہ لگا لیا جائے۔ محبت اور تھوڑا سا جوش مارے تو ادھر لگا لیں امامے پہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اتباع کر لی۔ اور بھائی ہندو نے اپنے بیٹے سے کہا تھا نا کہ کامیاب کاروباری بننا ہے تو چھاؤں میں جانا دکان پہ اور چھاؤں میں واپس آنا، تو بیٹا نہیں سمجھا اور کچھ عرصے بعد دکان بالکل زیرو ہو گئی۔ تو لوگوں نے کہا کیسے تیرا کاروبار تباہ ہوا، تیرا ابا تو بڑا بہترین کاروباری تھا۔ تو بیٹے نے کہا کہ ابا نے ایک نصیحت کی تھی، میں تو 100% اس پہ عمل کرتا رہا، لیکن پھر بھی دکان تباہ ہو گئی، مجھے سمجھ نہیں آئی۔ تو سیانوں نے اس سے پوچھا کہ ابے نے کیا نصیحت کی تھی؟ تو اس نے کہا کہ ابے نے کہا تھا کہ چھاؤں میں جانا اور چھاؤں میں آنا۔ تو میں 12 بجے بھی اگر گھر دکان پہ جاتا تھا تو چھتری لے کے آتا تھا، اور اگر عصر کے ٹائم بھی واپس آنا ہوتا چھتری لے کے۔ میں نے کبھی اپنے جسم پہ دھوپ نہیں پڑنے دی، پھر بھی کاروبار تباہ ہو گیا۔ اس سمجھدار آدمی نے کہا ارے نادان تو سمجھا نہیں، تیرے باپ نے کہا تھا کہ دھوپ نہ چڑھی ہو تو کاروبار شروع کر لینا، اور دھوپ اتر جائے چھاؤں آ جائے پھر آنا، پورا وقت دو گے کاروبار کو تو کامیاب ہوگے۔ تم بات ہی نہیں سمجھے۔ ہم اتباع کا نام یہ سمجھے کہ حضور کی نالین مبارک کو سینے پہ سجا لیں، حضور کی نالین مبارک کو امامے پہ لگا لیں، حضور کی نالین مبارک کو جھنڈے پہ بنا کر، اور پھر اللہ معاف کرے محبت نے اتنا جوش مارا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نالین مبارک کا نقشہ ہے اس کے اندر ہم نے حضور کا ہی نام لکھ دیا۔ محبت نے اتنا جوش مارا کہ ہم نے سوچا کہ نقش قدم پہ چلنے کا مطلب یہ ہے کہ جوتی کے نقشے سے پیار کیا جائے اور اس پہ حضور کا نام لکھ دیا جائے۔ مجھے بتائیے حضور کی جوتی مبارک، حضور کی جوتی مبارک اس کے ساتھ جو مٹی لگی ہوئی ہے وہ زمین و آسمان سے افضل ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارے لیے ہے، لیکن حضور کے لیے تو وہ جوتی وہ کیا ہے؟ جوتی ہے نا۔ حضور کے تو پاؤں میں پہننے کی چیز ہے، آپ کے لیے تو کوئی مقدس نہیں ہے۔ آپ کو کسی اپنے بزرگ سے، والد سے، کسی شیخ سے، استاد سے عقیدت ہو جاتی ہے، آپ اس کی جوتی اٹھا کے چوم بھی لیں، لیکن کیا وہ اپنی جوتی خود چومتا ہوا اچھا لگے گا؟ اس کے لیے تو بھائی وہ جوتی ہے نا۔ تو حضور کی نالین مبارک بھی حضور کی نسبت سے جوتی ہی ہے۔ حضور کی جوتی کے اندر حضور کا نام لے کے ہم محبت کا اظہار کریں، خدا کی قسم اس سے بڑی حضور کی گستاخی دنیا میں نہیں ہے۔ اور یہ وہ نہ سمجھی ہے کہ جسے ہم نے یہ سمجھا کہ نشانات قدم پہ چلنے کا مطلب یہ ہے رستے پہ نہ چلو، قدم کا نقشہ ہی اٹھا کے سینے پہ سجا لو اور اسی کے اندر حضور کا نام لکھ لو۔
تو ان چیزوں کا نام اتباع نہیں ہے. بات پھر وہیں سے جوڑتے ہیں. اتباع نام ہے دعوی محبت کی دلیل کا، اور محبت نام ہے ایمان کے معیار کا. اگر محبت رسول ہے صحیح معنوں میں تو ایمان اتنا ہی ہے جتنی حضور کی محبت ہے، اگر کامل درجے کی ہے. اور کامل درجے کی محبت کیا ہے؟ کہ جب حضور کی بات آئے اپنی ذات بے وقت لگے کہ میری کوئی قیمت نہیں اللہ کے رسول کے مقابلے میں، حرمت رسول پہ جان قربان کرنے کے لیے دل سے بندہ تیار ہو جائے. اپنی جان سے زیادہ، مال سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اور کائنات کی ہر چیز سے زیادہ جب تک حضور محبوب نہیں ہوں گے ایمان مکمل نہیں ہوگا. 4 چیزیں بتائی نا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ، والدین، اولاد، اپنی جان اور ساری انسانیت، یہ 4 چیزیں. تو یوں سمجھیے کہ آپ 4 حصوں میں تقسیم کر لیں محبت رسول کو. اگر 4 سے زیادہ حضور سے محبت ہے 100 نمبر. اپنی جان زیادہ پیاری ہے حضور سے، ماں باپ، اولاد اور مال قربان کر دیں گے 75 نمبر. ماں باپ زیادہ پیارے ہیں حضور سے 50 نمبر. اولاد زیادہ پیاری ہے حضور سے 25 نمبر. اور اگر پیسے بھی زیادہ پیارے حضور سے تو پھر 0 نمبر. حضور کے نام پہ مال لگا رہا ہے، حضور کے نام پہ اولاد قربان کر رہا ہے، حضور کے لیے ماں باپ کو قربان کر رہا ہے، اور حضور کے لیے اپنی جان قربان کر رہا ہے 100 نمبر. لیکن مال قربان کرنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ لیاقت باغ سے 11 ربیع الاول کو اندر مڑیں تو آگے مال کو زبردستی حضور کے نام پہ لینے والے پہنچ جاتے ہیں. حضور کے نام پہ جیب خالی کرو، کل ہم نے یہاں پہ بڑے حوریں سجانی ہے، حور کا انتظام کیا ہوا ہے، اس کو پیمنٹ کرنی ہے، پیسے نکالو. اور جتنے بھی لفنٹر قسم کے لوگ ہیں نا، یہ اپنا خرچہ سبز رنگ کی ایک ٹوپی پہن کے، سبز رنگ کا ایک جھنڈا اٹھا کے، 4 ایک لوگ، اور اس میں ذائقہ بھرنے کے لیے چھوٹی سی ڈولکی بھی ساتھ رکھ لیتے ہیں. جی کل میلاد ہے اس کے لیے چندہ دیں، گاڑیوں سے، لوگوں سے روک روک کے زبردستی نکالتے ہیں. یہ محبت نہیں ہے، اس کا کوئی نمبر نہیں ہے جو آپ لوگوں کی جیب سے زبردستی نکال کر محبت رسول کا پرچار کرنا چاہتے ہیں. کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ کیا یہ عقل میں آنے والی بات ہے کہ آپ اس عظیم نبی کہ جنہیں اگر کوئی ہدیہ 1 روپیہ دیتا تھا نا، آپ 7 واپس کرتے تھے، ہدیہ ہی، یا نہیں وہ چیز نہیں، ہدیہ کا 7 گنا ہدیہ. اور کئی لوگ حضور کو ہدیہ کرتے ہی اس لیے تھے، زیادہ چاہیے ہوتا نا 1 اونٹ لا کے حضور کو دیتے، آپ 7 واپس کر دیتے. یہ تو ان کی شان ہے، اور ہم ان کے نام پہ زبردستی غریبوں مزدوروں کو لوٹ رہے ہیں، بلیک میل کر رہے ہیں. نہیں. اتباع رسول اور محبت رسول، اس کو صحابہ کرام نے سمجھا. اللہ اکبر، اتنا سمجھا کہ آپ نے ہجرت کا واقعہ تو سنا پڑا ہے نا. ہجرت میں جب حضور مدینہ طیبہ پہنچے تو روایات یہ بتاتی ہیں کہ استقبالی جو لوگ تھے نا، قباء میں آئے، ان میں سے آدھو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی سمجھ کے آپ کا استقبال کیا، ہاتھ چومے، سینے سے لگایا، عقیدت کا اظہار کیا. اور آدھے لوگ حضرت صدیق کو نبی سمجھتے رہے. ایسا سنا ہے نا. آخر کیوں؟ کہاں حضور اور کہاں صدیق؟ لیکن یہ اس لیے اشتباہ ہوا کہ اتباع رسول میں صدیق فنافر رسول تھے. آپ کی ہر ادا حضور سے اتنی ملتی تھی کہ اہل مدینہ کو اشتباہ ہو گیا کہ حضور یہ ہے یا یہ ہے. اور پھر مزاج شناس اتنے تھے، مزاج شناس اتنے تھے کہ یہ نہیں کہا کہ گستاخی ہو جائے گی، مجھے نہیں، میں نہیں، ادھر جاؤ، نہیں. مزاج شناسی اتنی تھی، کہا چلو ابھی فلو ہے نا، لوگ عقیدت میں لپک کے آ رہے ہیں تو میں سہتا ہوں، کچھ کو میں سہ لیتا ہوں، حضور ادھر ہی ہے، باقی عقیدت کا اظہار حضور سے ہو جائے گا. ابھی فی الحال اگر سارے ادھر چلے گئے تو حضور کو تکلیف ہوگی، یہ تکلیف میں برداشت نہیں کر سکتا. ملتے رہے سب کو. جب سب نے اپنی عقیدتوں کا اظہار کیا اور بیٹھ گئے، اب یہ نہیں کہا تم سے غلطی ہو گئی، میں تو نہیں ہوں نبی، بلکہ کھڑے ہوئے اپنی چادر مبارک سے جب حضور پہ سایہ کیا تو پھر دنیا کو پتا چلا کہ آقا کون ہے اور غلام کون.
حضرت صدیق کی اتباع پہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ جیسا بڑا قلمکار کیا خوبصورت بات لکھ گئے، فرمانے لگے کہ اگر حضرت صدیق اور حضور کے تعلق کو سمجھنا ہو نا، یوں سمجھو کہ ایک شیشہ ہے، آئینہ، اس آئینے کے اندر عکس ہے اور اس آئینے کے باہر حقیقت ہے۔ عکس حقیقت نہیں ہے، حقیقت عکس نہیں ہے، لیکن ان میں بڑی گہری مناسبت ہے۔ حقیقت ہٹے گی تو عکس ہٹ جائے گا، حقیقت تبدیلی کرے گی تو عکس میں بھی تبدیلی ہوگی۔ یوں سمجھو کہ صدیق اتنا متبع سنت تھے، اتنا حضور جیسے تھے کہ شیشے کے اندر والے ابو بکر صدیق ہے اور شیشے کے باہر جناب محمد الرسول اللہ۔ اور پھر اس سے بھی آگے مزید سمجھایا، کہا کہ اگر حضور اور صدیق کے تعلق کو اور اتباع کو سمجھنا ہو تو یوں سمجھو کہ جیسے دو چراغ ہیں، دو لیمپیں یا دو بلب ہیں، تار بھی لگی ہوئی ہے، اندر جلنے کی صلاحیت بھی موجود ہے، پیچھے بٹن بھی موجود ہے۔ جسے نہیں جلایا گیا وہ صدیق ہے، جسے جلا کر روشن کر دیا گیا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کا عکس، آپ کے اخلاق اور کردار کا نمونہ، آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اتنا حضرت صدیق کے ہاں محفوظ تھا کہ جب قرآن مجید کے جمع کرنے کی بات آئی نا، صحابہ کرام نے بڑے شد و مد سے آ کے حضرت صدیق سے کہا کہ یہ قرآن جمع کیے جائے۔ 700 صحابہ تو مسلمہ کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، 1200 ٹوٹل ہوئے، ان میں سے 700 حافظ شہید ہو گئے، سینوں میں تو قرآن محفوظ تھا، سینے شہید ہونے لگے۔ تو حضرت صدیق نے پہلا جواب کیا دیا؟ پہلا جواب یہ دیا، میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں جو حضور نے اپنی زندگی میں نہیں کیا، کامل اتباع۔ اور پھر صحابہ کرام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ نے افادیت اور نقصان سے جب آگاہ کیا تو فرمایا کہ اب میرا سینہ اللہ نے کھول دیا ہے، قرآن مجید جمع ہو گیا، کتابی شکل میں مرتب ہو گیا۔ اتباع رسول۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، ریشم کا ایک جبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہنا ہوا تھا۔ ان لوگوں کی خوبی تھی، وہ لباس کے معاملے میں اتنا حساس نہیں ہوتے تھے، جو مل گیا جیسا مل گیا پہن لیا، مقصد تو سطر چھپانا ہے نا، گرمی سردی کو روکنا ہے۔ ریشم کا جبہ کہیں سے آیا، پہن لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت حضور نے فرمایا، عمر یہ ریشم تو میری امت کے مردوں کے لیے حرام ہے۔ اس میں ایک بات ذہن رکھیں، یہ جو آج کل کا سلک ہے نا، یہ ریشم نہیں ہے، یہ نہیں ہے ریشم۔ اور ریشم اتنا مہنگا آج کل ہم خرید ہی نہیں سکتے۔ جیسے پرفیوم ہے نا، اس میں بعض لوگ کہتے ہیں جی الکوہل ملا ہوا ہے۔ جو الکوہل حرام ہے نا، جن چیزوں سے جو الکوہل حرام الکوہل بنتا ہے وہ اتنا مہنگا ہے، وہ اگر پرفیوم میں ڈال دیا جائے تو ہم خرید ہی نہیں سکتے۔ تو یہ وہ حرام والا نہیں ہوتا، اس کا استعمال جائز ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ ریشم کا جبہ آپ نے پہنا ہوا ہے۔ بس حضرت عمر نے یہ سنا اور واپس چلے گئے، اتارا اور اتار کر جلتے تندور میں پھینک دیا۔ اور میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اس دور میں، اس وقت جب ہماری الماریاں کپڑوں سے بھری ہوئی ہیں، ہم کپڑے کی قیمت اور اس کی اہمیت نہیں سمجھ سکتے اس مشینی دور میں۔ اس وقت معمولی سا چیتھڑا بھی بڑا اہم تھا کہ جب گھر میں 2 میاں بیوی ہیں، کپڑا ایک ہے، بیوی پہن کے نماز پڑھتی ہے تو شوہر ننگا ہے، شوہر پہن کے نماز پڑھتا ہے تو بیوی ننگی ہے۔ یہ اس دور کا عالم ہے۔ ریشم کا اتنا مہنگا جبہ جا کے تندور میں پھینک دیا۔ واپس آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عمر کیا کیا اس ریشم کے جبے کا؟ کہا اللہ کے محبوب، تندور جل رہا تھا پھینک دیا۔ کہا میں نے جلانے کا تھوڑا ہی کہا تھا، تیرے گھر کی کسی خاتون کے کام آ جاتا، کیونکہ خواتین کے لیے تو ریشم حلال ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضور جس چیز کو آپ نے ایک دفعہ کہہ دیا کہ ناپسند ہے، اس ذات کی عزت کی قسم، اس کے بعد وہ چیز نہ مجھے اپنے لیے اچھی لگتی ہے نہ کسی اور کے لیے اچھی لگتی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر گئے، بات تو چھوٹی سی ہے لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ جب اس ماحول اور اس معاشرے کے اندر شلوار کپڑا نیچے لٹکانا یہ تکبر کی غرور کی علامت تھی۔ بڑے لوگ پیچھے سے کپڑے گھسیٹتے ہوئے آتے تھے، جیسے آج کل امیر لوگوں کی بیٹیوں کے جو دلہن کے سوٹ بنتے ہیں نا، تو 4 لوگ پیچھے سے اٹھا کے جا رہے ہوتے، کپڑا اسے پہنا ہوا ہے، محترمہ وہاں سے جا رہی ہیں اور سوٹ اٹھائے ہوئے لوگ یہاں سے جا رہے، فیشن ہے۔ محترمہ اوپر سٹیج پہ ہوتی ہیں
اور وہ جو موصوف لباس ہے وہ نیچے تک پہنچا ہوا ہوتا ہے، یہ دکھانے کے لیے دیکھ کتنا بڑا ہے، اس پہ کتنا کام ہوا، لاکھوں روپے کا جوڑا ہے، کپڑا زیادہ ہے ہمارے پاس، گھسیٹ کے جاتے تھے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے صلح حدیبیہ کے موقع پر مکہ میں، تو آپ نے شلوار ٹخنوں سے اوپر کی ہوئی تھی، اور ویسے حضور کا معمول تھا پنڈلی تک رکھنے کا، لیکن گنجائش ہے ٹخنے ننگے ہوں، ٹخنوں سے نیچے اگر ہے یہ ناجائز ہے، حرام ہے، اس کا گناہ ملتا ہے۔ چچا زاد بھائی نے کہا عثمان مذاکرات کے لیے جا رہے ہو، شلوار نیچے کرو، لوگ کیا کہیں گے کون آ گیا ہے، نیچے کرو، تھوڑا روب پڑتا ہے، اگر روب نہیں پڑے گا مذاکرات کیسے ہوں گے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی بات یہ ہے مذاکرات ہو نہ ہو، کامیاب ہو نہ ہو، یہ میرے ذمہ نہیں ہے، میرے ذمہ ایک چیز ہے، جیسے میں نے اپنے نبی کو دیکھ لیا ہے نا، اس سے ہٹ کے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شلوار مبارک، ازار مبارک ٹخنوں سے اوپر ہوتا ہے، جان تو جا سکتی ہے، حضور کے حکم کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی۔ اور یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، جب ان سے کہا گیا کہ آپ پیوند لگے کپڑے پہن کے نہ جائیں، آگے بڑے بڑے رئیس لوگ ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اللہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت دی ہے، یاد رکھو جب ہم نے عزت اسلام سے ہٹ کے کسی اور چیز میں تلاش کرنا شروع کر دی، اللہ ہمیں ذلیل کر دیں گے۔ ہماری عزت تو ہمارے دین میں، ہماری شریعت میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اونٹ پہ سوار ہوئے، معمول کی بات ہے، اونٹ بیٹھا، آپ سوار ہوئے، دعا پڑی اور پھر کمچی اسے ماری، چابک ماری اونٹ کو، اور مارنے کے بعد مسکرانا شروع ہو گئے۔ جو حضرات سامنے کھڑے تھے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ جناب ٹھیک ہے آپ بیٹھے، آپ نے دعا پڑھی، چابک ماری، اور اس کے بعد آپ مسکرائے، سمجھ نہیں آئی، بات تو کوئی ہنسنے والی نہیں ہوئی۔ فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹ پہ ایک دفعہ اس طرح سوار ہوتے دیکھا تھا کہ آپ بیٹھے، دعا پڑی، کمچی ماری، اور اس کے بعد آپ بغیر کسی وجہ کے مسکرائے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ جو حضور نے کیا ہے وہ میری زندگی اس کے مطابق ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے جا رہے تھے، رستے میں ایک جگہ ویسے ہی قضائے حاجت کی شکل بنا کے بیٹھ گئے، اور پھر اٹھ کے آگے سارے لوگ رکے ہوئے ہیں۔ واپس آئے تو کسی نے کہا حضرت آپ کو تو تقاضا نہیں تھا، آپ کیوں کہ اتنے لوگ رکے ہوئے ہیں اور آپ ویسے بیٹھے اٹھ کے آگے؟ فرمایا میں حضور کے ساتھ یہاں سے جا رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے گزرے تھے آپ نے یہاں قضائے حاجت کی تھی، مجھے حاجت تو نہیں تھی لیکن مشابہت رسول کا شدید تقاضا تھا، اس لیے جیسے حضور نے کیا ویسے ہی میں نے کیا تاکہ میری مشابہت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جائے۔ میرے بھائیو اور عزیزو، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص بھی ہے، صحابی رسول بھی ہے، اور صحابہ میں سے فقیہ صحابی ہے، اور ان کی خاص بات یہ ہے کہ ہماری جو فقہ حنفی ہے نا، اس کی اکثر روایات حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہمارے یہاں اس لیے معتبر ہے کہ یہ حضور کے گھر میں رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، یہ اللہ کے رسول کے قول فعل اور عمل سے خوب واقف تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے، مسجد نبوی میں، جب آپ نے خطبہ شروع کیا تو جیسے آپ نے یہ جلسوں وغیرہ میں دیکھا ہوگا کئی لوگ سائیڈوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ اگر جگہ ہو تو یوں کھڑے ہونا یہ بے ادبی ہوتی ہے، وہاں جگہ نہیں ہوگی یا جگہ ہوگی مسئلے کا پتہ نہیں ہوگا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا بیٹھ جاؤ، ایک آواز آئی بیٹھ جاؤ، تو جو جہاں تھا وہیں بیٹھ گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے کے نکلے، آپ نے دیکھا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک پاؤں دروازے سے اندر ہے اور ایک باہر ہے، آپ وہیں چوکٹ پہ بیٹھ گئے، یا ایک روایت میں آتا ہے باہر سڑک پہ بیٹھ گئے۔ اور ایک صحابی رسول کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ بکریاں لے کے وہاں سے جا رہے تھے، وہ بکریوں کے درمیان میں بیٹھ گئے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، کہا بھائی میں نے یہ تو نہیں کہا تھا اس طرح اپنے آپ کو تکلیف میں دے کے بیٹھ جاؤ، بلکہ میرا مقصد یہ تھا اندر آؤ، جگہ دیکھو اور بیٹھ جاؤ۔ تو انہوں نے کہا حضور جب آپ کا حکم کان میں پڑ گیا نا بیٹھ جاؤ، مجال نہیں تھی کہ پاؤں کو آگے کیا جاتا، بدن کو مزید سرکایا جاتا، اپنی جگہ کو چھوڑا جاتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی حکم عدولی نہ ہو جائے۔ اس پر کسی شاعر نے بہترین تبصرہ کیا ہے کہ گویا انہوں نے یوں کہا کہ درد مندوں سے نہ پوچھ کہاں بیٹھ گئے، درد مندوں سے نہ پوچھ کہاں بیٹھ گئے، تیری محفل میں غنیمت ہے جہاں بیٹھ گئے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے حضور کی زندگی کو سمجھا، اپنایا اور پھر پوری دنیا میں لے کے ایسے چلے کہ آج 14 صدیاں گزر گئی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اتنا محفوظ ہے، اتنا محفوظ ہے اور اتنا اس پہ عمل ہو رہا ہے کہ حضرت شبلی نعمانی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، سیرت النبی نے لکھی یا ان کی کتاب رکھی ہوئی ہوگی۔ مولانا شبلی نعمانی رحمہ اللہ جب فوت ہونے لگے تو آپ وضو خود نہیں کر سکتے تھے، خادموں سے کہا وضو کراؤ، وضو ہو گیا، فرمایا پھر کراؤ، تو دوبارہ سے وضو کرایا گیا تو کسی نے پوچھا کہ جناب آپ وضو سے تھے، آپ نے دوبارہ وضو کیوں کیا؟ فرمانے لگے کہ میں نے اس لیے دوبارہ وضو کیا کہ پہلے وضو میں یہ جو خلال ہے نا انگلیوں کا، یہ رہ گیا تھا اور میں نہیں چاہتا کہ میری زندگی کا آخری وضو ہو اور اس میں حضور کی کوئی سنت چھوٹ جائے۔ اس لیے میرے عزیزو گزارش یہ ہے، اپنی زندگی میں سنتوں کو زندہ کریں، اتباع رسول کو زندہ کریں، سنتوں کی نورانیت سے اپنے گھر بار کو، اپنے کاروبار کو، اپنے دل و دماغ کو، اپنے تن من کو روشن کریں۔ سنتوں کے اندر جو نورانیت ہے نا وہ کسی اور چیز کے اندر نہیں ہے، اور اتباع سنت ہی دراصل اتباع رسول ہے، اتباع نبی ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس ربیع الاول کے مہینے میں دنیا میں بہت ساری خرافات چل رہی ہیں اور لوگوں نے دین کو، محبت رسول کو اپنی مرضی کے تابع کیا ہوا ہے، اپنی مرضی پہ موڑا ہوا ہے۔ آئیے اس ربیع الاول کے مہینے میں ہم بھی ایک عزم کریں کہ ہر روز ایک سنت کو زندہ کریں گے اور اسے اپنے پاس نوٹ کریں گے، اور یہ جو ہمارے نوٹس ہوں گے، جو ہم نے لکھا ہوا ہوگا، کل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائیں گے کہ اللہ کے محبوب یہ ہماری کوشش تھی، اتنا سی کاوش تھی کہ آپ کی زندگی ہماری زندگی کا حصہ بن جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلہ وافعل بنا کما انت اہلہ فانک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ۔